السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے موضوع کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ترانہ ملی کا مقطع پڑھایا تھا۔ مقطع سے مراد نظم یا غزل کا ایسا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر حضرات اپنے قلمی یا ادبی نام کی بجائے کوئی اور نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر اس میں اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، اور اس میں اقبال نے اپنا تخلص استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب بانگ درا کا ذکر بھی کیا تھا۔ یہ آگے چل کے آپ کے مشقی سوالات میں بھی یہ سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو مشقی سوال بھی ہے کہ بانگ درا سے کیا مراد ہے۔ تو میں نے اس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بانگ درا اقبال کی کتاب ہے جس کو انہوں نے اپنے مقطع میں متعارف کروایا ہے۔ اس نظم کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو مشقی سوالات ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے۔ کافی سارے سوالات آپ کو الفاظ جملے متشابہ الفاظ یہ اسکول میں کروائے جا چکے ہیں۔ اگر کسی کے رہتے ہیں تو وہ بھی پلیز اسے مکمل کر کے چیک کروائیں۔ یہ والا آپ کا پورا جو سبق ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے نظم ہے، بلکہ یہ بھی ہماری چور کی داڑھی میں تنکا۔ باقی تمام ہم نثری اسباق کر چکے ہیں، یہ ہماری آخری نظم ہے۔ اس کے بعد ہمارا سلیبس تقریباً اس کا مکمل ہو جائے گا افق کا، تو اس کی ہم تشریح نہیں کریں گے، اس کا ہم خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ میں پھر آپ کو آپ کی رہنمائی کر دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے خلاصہ لکھنا ہے، اور وہ بھی آپ نے چیک ضرور کروانا ہے۔ تو نظم دیکھتے ہیں، نظم کیا ہے؟ نظم کا عنوان ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ شاعر کہتے ہیں، شاعر ہیں اس میں رفیق احمد، کہتے ہیں جی چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال، میں سناتا ہوں تمہیں کچھ اس کا حال۔ یہ صفحہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 174 صفحہ نمبر ہے آپ کی افق کا۔ یہ وہاں سے لیا گیا ہے، یہ امیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ۔ تو آپ اپنا صفحہ نمبر 174 کھولیں گے تو اس کے اوپر آپ کو یہ نظم موجود نظر آئے گی، چور کی داڑھی میں تنکا۔ چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال، میں سناتا ہوں تمہیں کچھ اس کا حال۔ اگلے وقتوں کا ہے یہ قصہ عجیب، آ گیا چوری کی زد میں ایک غریب۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ ایک بہت مشہور ضرب المثل ہے جس کا یہ جہاں سے یہ کہہ لیں کہ پوری نظم اس نے لی ہوئی ہے، تو شاعر متعارف کروا رہا ہے اپنی نظم کو شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا حال کہ یہ ضرب المثل کس طرح سے مشہور ہوئی تھی، کیا اس کے پیچھے قصہ ہے، کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ ضرب المثل مشہور ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگلے وقتوں، یہاں پہ اگلے وقتوں سے مراد آنے والا زمانہ نہیں ہے بلکہ گزرا ہوا زمانہ ہے، مطلب ماضی کی بات کر رہا ہے کہ اگلے وقتوں کا ہے یہ قصہ عجیب، کہ عجیب واقعہ ہے، پرانے وقت کی بات ہے۔ آ گیا چوری کی زد میں ایک غریب، چوری کی زد سے مراد کہ ایک غریب مطلب آدمی تھا، اس کے گھر چوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے لٹ گیا جو پاس اس کے مال تھا، وہ غریب اس غم سے خستہ خال تھا۔ یعنی وہ تو ایک تو پہلے ہی غریب تھا، اور اس غریب کے پاس جو اس کا مال و اسباب تھا وہ بھی لٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خستہ حال ہو چکا تھا، مطلب اس کے دن اور برے ہو گئے، وہ اور زیادہ مشکل سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ روتا دھوتا وہ گیا قاضی کے پاس، تھی اسے انصاف کی اس در سے آس۔ در کہتے ہیں دروازے کو، اور آس ہوتا ہے امید۔ تو وہ روتا دھوتا قاضی کہتے ہیں جج کو، انصاف کرنے والے کو، منصف۔ تو وہ مطلب جج کے پاس گیا تاکہ وہ انصاف کرے۔ قاضی جو ہے نا وہ اپنے انصاف کی وجہ سے، اپنے عدل کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ عدل میں قاضی بہت مشہور تھا، عدل اس کے عہد کا دستور تھا۔ دستور سے مراد کہ اس نے اپنے جو اصول ہیں اس کے اوپر کبھی بھی کسی ایسے نہیں کیا کہ کسی غریب کے ساتھ ناانصافی کرے، بلکہ وہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا تھا۔ اور اس کے عہد کہتے ہیں زمانہ کو، یہ آپ نے متشابہ الفاظ میں پڑھا ہوا ہے۔ ایک عہد تو ہوتا ہے نا وعدہ، اور ایک عہد ہوتا ہے دور، زمانہ۔ یہاں پہ یہ اس سے مراد ہے زمانہ، دور، مطلب اس کا جو دور حکومت تھا اس میں عدل اور انصاف کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ سمجھ لیں کہ اس کی جو وہ تھا، اس کی جو اس کا جو عہد تھا اس میں عدل کو اس نے سب سے زیادہ ترجیح دی تھی، اور وہ اس کو دستور بنا لیا تھا، مطلب قانون بنا لیا تھا اس کو۔ اس نے دی تسلی اس نے مفلس کو، مفلس کہتے ہیں غریب کو، دی تسلی اس نے مفلس کو بڑی،
اور کیا یہ حکم جاری اس گھڑی مطلب فوراً اسی وقت، اس نے اسی وقت یہ حکم دے دیا، اس کو تسلی دی اس غریب کو کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ضرور تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ جن پہ اس چوری کا ہو سکتا ہے شک، ان کو لے آؤ پکڑ کر یک بہ یک کا مطلب ہوتا فوراً، فوری طور پہ۔ تو کہتے ہیں جس پر چوری کا شک ہے نا، اس کو فوراً میرے پاس حاضر کر دیا جائے۔ جس گھڑی حاضر ہوئے قاضی کے پاس، ان کے چہروں پہ تھا ایک خوف و خراس، مطلب وہ سب لوگ جب پکڑے گئے، ظاہرہ سب کو تھا کہ قاضی نے ہمیں اپنی عدالت میں بلایا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ سب لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ غمگین تھے، اترے ہوئے تھے، خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، وہ گھبرائے ہوئے تھے سب لوگ۔ ڈال کر قاضی نے ان پر ایک نظر، سر ہلایا اور کہا کچھ سوچ کر، مطلب قاضی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور کچھ سوچ کے نا اس نے اپنا سر ہلایا اور اس نے کہا خوب پہچانا ہے میں نے چور کو، اس کی داڑھی میں ہے تنکا، دیکھ لو۔ وہ نا کہتا ہے کہ میں نے تو چور کو پہچان لیا ہے۔ کیوں، کیسے پہچانا ہے؟ کیونکہ جو چور ہے اس کی داڑھی میں مجھے تنکا دکھائی دیا ہے۔ چور جو تھا ان میں وہ گھبرا گیا، خوف سا ایک اس کے دل پر چھا گیا، مطلب اب وہ جو چور تھا نا وہ بہت زیادہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ ظاہرہ اس نے چوری کی ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے ان کو کیسے پتہ چل گیا، میری داڑھی میں کیسے تنکا آ گیا؟ تو اس کا دل جو ہے نا وہ لرز گیا، خوف زدہ ہو گیا، بڑھ گیا داڑھی کی جانب اس کا ہاتھ۔ دوسرے سب بت بنے تھے اس کے ساتھ، مطلب جو چور تھا نا اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی کی طرف بڑھایا کہ میں دیکھوں میری داڑھی میں کہیں تنکا ہے تو میں ہٹا دوں۔ اور جو باقی لوگ تھے کیونکہ وہ چور نہیں تھے، ان کو ایسا کوئی خوف نہیں ہوا، وہ چپ کر کے کھڑے رہے، وہ بلکہ مطمئن ہو گئے کہ اچھا ہوا چور پکڑا گیا اور ہماری جان بخشی جائے گی۔ وہ بت بنے کھڑے رہے وہاں پہ، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ چور اپنے دام میں خود آ گیا۔ یہاں پہ یہ جو لفظ دام ہے یہ بھی آپ نے پچھلی ہی مشق میں پڑھا ہے، دام دھوکہ دینا۔ ایک دام تو قیمت ہوتا ہے نا، اور ایک دام ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ یہاں پہ جو ہے دام ہے یہ دھوکہ ہے۔ تو چور جو ہے وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا، اپنے دھوکے میں خود ہی آ گیا، عقل سے قاضی کی دھوکہ کھا گیا، مطلب قاضی کی عقل کی وجہ سے وہ بھی دھوکہ کھا گیا، مطلب اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ قاضی نے اس کے ساتھ ایک چال کھیل لیا اور وہ اس چال کے اندر پھنس گیا۔ ہو گیا یوں راز چوری کا عیاں۔ عیاں کا مطلب ہوتا ہے راز فاش ہو جانا، سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا۔ تنکا داڑھی میں وگرنا تھا کہاں، مطلب شاعر کہہ رہا ہے کہ تنکا تو تھا ہی نہیں، داڑھی میں کوئی تنکا نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف قاضی نے چور کو پکڑنے کے لیے یہ ایک وہ کہہ لیں کہ ایک چال کھیلی، ایک جال پھینکا اور اس جال میں جو چور تھا وہ خود بخود پھنس گیا۔ اب نہ تھی اس کے لیے راہ فرار بچ کے نکلنے کا راستہ، مطلب اب تو وہ پھنس چکا تھا مکمل طور پر، اب اس کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا۔ جرم اس کا ہو چکا تھا آشکار مطلب واضح، اس کا جرم واضح ہو چکا تھا، بالکل سب کو پتہ چل گیا تھا اس کے جرم کا۔ مال بھی چوری کا برآمد ہوا جو کہ اس مفلس کو دلوایا گیا، یعنی پھر جب سب کو پتہ چل گیا کہ وہ چور ہے، اس کا راز فاش ہو گیا، اس کا جرم سب کے اوپر آشکار ہو گیا، تو اس کا جو چوری کا مال جو اس نے چوری کیا ہوا تھا وہ بھی اس سے برآمد کروا لیا گیا۔ برآمد کروا لینا مطلب نکلوا لیا گیا، جو کہ اس مفلس کو دلوایا گیا، مطلب وہ جو تھا وہ غریب لاچار اور بوڑھا آدمی جو غریب تھا اس کو وہ چوری کا سارا مال واپس دلوایا گیا۔ باقی مال اپنا وہ مفلس تھا نحال ہوتا بہت زیادہ خوش ہونا۔ تو جب اس مفلس کو، اس غریب کو اپنا چوری کا مال مل گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، بچ گیا تھا۔ اب وہ دکھ سے بال مطلب وہ جس قدر غمگین تھا اب وہ اس غم سے باہر آ گیا تھا اور وہ مطلب اس غم سے نکل چکا تھا۔ دل سے قاضی کو دعا دیتا ہوا لے کر اپنا مال گھر کو چل دیا، یعنی کہ اس نے دل سے قاضی کے لیے دعا کی اور وہ اپنا مال لے کر اپنے گھر کو چل دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بیٹا آپ کو اس نظم کی؟ یہ جو نظم ہے یہ جو مشہور ایک ضرب المثل ہے چور کی داڑھی میں تنکا، اس پر شاعر نے بنائی ہے کہ اس کا پورا ایک واقعہ اور پورا قصہ سنایا گیا آپ کو کہ یہ ضرب المثل کس طرح سے مشہور ہوئی تھی۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے، ہمارا جو کاپی پر کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے کاپی کے اوپر۔ اس پوری نظم کو آپ سامنے رکھیں، نثر کی صورت میں لکھ دیں، اور خلاصہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا 1 پیج کا خلاصہ کافی ہوتا ہے۔ اگر مطلب تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک صفحے میں آپ کا یہ مکمل نہیں ہو رہا تو آپ اگلے صفحے کی 2 یا 4 لائنیں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا خلاصہ آپ نے نہیں لکھنا ہے، اور اسے ایک کہانی کی صورت میں مختصر سا کر کے آپ نے بیان کر دینا اور آپ نے چیک کروانا ہے۔ کافی سارے بچوں نے ابھی تک پچھلا بھی کام مکمل نہیں کیا،
فرقان نے ابھی تک مکمل کر کے مجھے جمع کروایا اپنی وہ ترانہ ملی کا کام، اور فرقان نے بہت اچھی تشریح لکھی ہے، شاباش فرقان، ویری گڈ۔ اور شایان نے ابھی تک کیا ہے، باقی ابھی تک دوسرے بچوں کی طرف سے مجھے سارے اشعار کی تشریح بالکل بھی نہیں ملی ہے، تو اپنا وہ کام بھی مکمل کریں اور اس کو بھی مکمل کر کے چیک کروائیں، پھر اس کی مشق میں آپ کو کرواؤں گی، پھر اس کے بعد ہماری دہرائی شروع ہو جائے گی، ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو اس میں کچھ سمجھنے والی بات ہے